اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم سلام علیکم۔ نازف شاہ رضوی کیا ایک بار پھر سلام قبول کیجیے۔ آپ سب کو مسلسل میں رجب کی مبارکباد دیتی آ رہی ہوں، اور تمام عمل اور اعمال روز کے حساب سے جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی چلی آ رہی ہوں، اور بہت بہت مبارک ہو۔ پہلی بات تو ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے جو پروردگار عالم نے اتنا خوبصورت عبادتوں کا دسترخوان سجایا ہے، اور ہم لوگوں کو توفیق دی ہے کہ ہم اپنی ان عبادتوں کو انجام دیتے ہوئے اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنی زندگی میں کامیابی کامرانی کی طرف بڑھتے جائیں۔ پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی محبت ہمارے دلوں میں آخری سانس تک رہے اور ہماری آخرت بھی بخیر ہو۔ آپ سب کو واقعی بہت بہت مبارک ہو۔ یہ رجب المرجب کا مہینہ جو میں مسلسل بتا رہی ہوں کہ اس کی فضیلتوں کو، اس کی اہمیت کو، اور اس کی جو بھی صفات ہیں، اس کے جو کمالات ہیں، ان کو اگنور مت کریے۔ اور بچے بڑے تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بچوں سے بھی کروانا ہے۔ بچوں کو بہت ہی اس کی اہمیت سمجھاتے رہنا ہے۔ مولا سب کو سلامت رکھے، سب کی لمبی عمر کرے۔ میں اس لیے کہتی ہوں نا کہ ہم لوگ خوش نصیب ہے کہ کم سے کم یہ وقت دیکھنے کو ملا اور ہم لوگ کر سکتے ہیں۔ ہمارے مولا سب کی لمبی عمر ہو، سب کی صحت کے لیے ناز کی منبر سے دعا ہے کہ مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا کرے، لمبی عمر ہو، راہ خیر پر چلے۔ مگر آپ سوچئے ذرا، کتنے ایسے ہیں جو پارسال تھے، آج ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ کہتے ہیں نا کہ جیسے ایگزام ہوتا ہے نا، تو اس کا تو ایک پیریڈ ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے میں کاپی لی جائے گی۔ میں نے دعا سب کی صحت کے لیے کی ہے، لیکن پھر بھی کہ موت تو برحق ہے، ٹھیک ہے؟ تو کبھی بھی جب بھی جس کا وقت آتا ہے وہ جاتا ہی ہے، تو کیوں نہ ہم وہاں کا بھی انتظام کرتے چلیں۔ اور لمبی عمروں کے ساتھ ساتھ جب یہ چیزیں ہم لوگوں کے ساتھ ہوتی ہیں، کہتے ہیں نا کہ مطلب مومن تو ادھر سے ادھر بس منتقل ہو جاتا ہے، وہ دنیا ہی الگ ہے، اس کی میزان ہی الگ ہے، اس کی بات ہی الگ ہے نا۔ تو اگر اپنے کو دین بھی بنانا ہے، دنیا بھی بنانا ہے، کامیاب ہونا ہے، ترقی کرنا ہے، پروردگار عالم کی نظر میں، اہل بیت علیہ السلام کی نظروں میں سرخرو ہونا ہے، تو ہمیں اپنے واجبات کے ساتھ ساتھ اپنے اوپر بھی کام کرنا ہوگا کہ جو بھی معاملات ہیں، جو حالات ہیں، ان سے بہت مضبوطی سے سامنا کرتے ہوئے، راہ خیر پر چلتے ہوئے۔ اور یہ بس یاد رکھیں کہ 14 کیمرے تو ہیں، ایک کیمرہ بالکل سر پر ہے جو ظاہر باطن، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، ہنستے روتے، بولتے چپ رہتے، سب کچھ کیپچر کر رہا ہے۔ تو اپنے کو بہت سنبھال کے، بہت بچا کے رکھیں۔ ہم دوسرے کی سوچ کے ذمہ دار نہیں ہیں، اور نہ ہی دوسرے کی اتنی فکر کرنا چاہیے کہ دوسرے کو پریشان کر دیں۔ نہیں، ہم کو جو کچھ پروردگار عالم نے دیا ہے، ہم کو ہمارا حساب دینا ہے اور اس کو لینا ہے۔ تو سب اس لیے آپ کہیں گے آج نازوہ جی نے بالکل نئے طریقے سے اپنا ویڈیو شروع کیا ہے، تو بالکل سچ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر اخلاقیات پر کام نہیں کیا، اور ہم سے خدا نہ کرے کسی کو اذیت پہنچی، کسی کو تکلیف پہنچی، کسی کی حق ماری کی، کسی کا اگر ہم نے کچھ لے لیا اور بغیر اجازت خدا نہ کرے لے لیا، یا کسی کے حق کا لے لیا،
تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، یا بڑوں کا ادب نہیں کیا، چھوٹوں سے محبت نہیں کی، ماں باپ کی جو فضیلت ہے، جو ماں باپ کی اہمیت ہے، اگر والدین کی اہمیت نہیں سمجھے، اور ویسے تو اشرف المخلوقات کے لیے ہم سے کہا گیا ہے کہ انسان تو کو بھی تکلیف نہیں ہونا چاہیے، اور اسلام تو ہمارا کہہ رہا ہے کہ جانور کو بھی ہم سے تکلیف نہیں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ بغیر ضرورت کے ایک پیڑ سے پتی نہیں توڑ سکتے ہیں، نہیں توڑنا چاہیے جس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی جاندار ہے۔ اتنا حساس ہے اسلام، ہے نا، لیکن اس نے جگہ جگہ پر اتنا اچھا انتظام کر رکھا ہے۔ یہ ماہ رجب کا مہینہ ہے، الحمدللہ ہمارے اور آپ کے درمیان مسلسل گفتگو جاری اور ساری ہے، اسی طرح کی تمام باتوں پر ماشاءاللہ بات ہوتی چلی آ رہی ہے۔ اور آج ہمیں آپ کو رجب کے حوالے سے شب 8 کے اعمال بھی بتانا ہے، لیکن اس سے پہلے چند معروضات آپ کے حوالے کہ اس میں رجب کا مہینہ جو بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس کی فضیلتوں کو اگنور نہیں کرنا ہے، چھوٹا کر کے نہیں دیکھنا ہے، ایوائڈ نہیں کرنا ہے، جو جتنا کر سکے۔ میں نے کہا نا، سبھی کے پاس ماشاءاللہ وہ نہج البلاغہ ہے، اور وہ مفاتیح الجنان ہے، اور توحۃ العوام ہے، تمام چیزیں سب کچھ اس میں موجود ہے، لیکن بچوں کو بھی بڑے مجھ سے بہتر جانتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس میں بچوں کو بھی انوالو رکھنا ہے، جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بچوں کو بھی انوالو رکھیں، بتائیں ان کو اس کی فضیلت بتائیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں۔ پتہ ہے لوگ سمجھتے ہیں ہماری پڑھائی ہے، یا ہمیں یہ کام ہے وہ کام ہے، ترقیاں رک جائیں گی، ہم نماز پڑھیں گے روزہ رکھیں گے اس میں ٹائم ضائع ہوگا، خدا نہ کرے ویسٹ سمجھتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا اجر و ثواب جب دیکھیں گے تو خدا کی قسم خود بھی چھوڑنے کا دل نہیں چاہے گا۔ روایت میں ایسے ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبرستان میں صوبان بھی ساتھ گئے، اور وہاں ان کو گریہ کرتے دیکھا تو بہت ہی تعجب ہوا، اور پھر ان سے گریہ کا سبب پوچھا۔ جب گریہ کا سبب پوچھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب بتایا گریہ کا کہ صوبان، ہم یہاں قبرستان میں جو مردے ہیں ان کے چیخنے کی آوازیں سن رہے ہیں، ہمیں سنائی دے رہی ہے، اور ان کو احساس ہو رہا ہے کہ جو بھی ہے وہاں تو حساب ہوتا ہی ہوتا ہے نا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے افسوس ہے، کاش یہ رجب میں صیام اور قیام کر لیتے تو آج ان کو پچھتانا نہیں پڑتا۔ اسی لیے کہہ رہی ہوں میں کہ رجب میں میں نے بتایا نا، اس دن کے ایک روزے کی بھی کیا اہمیت ہے۔ بہت سے لوگ ہم لوگوں کے والدین ہیں پورے مہینے رکھتے تھے، رجب، شعبان، رمضان، اس میں جس سے جتنا ہو سکے وہ گھر کے سارے ممبر کر رہے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، نہیں کر پا رہے 1 2 3 جو بھی کر رہے ہیں وہ کریں، مگر کریں تو رحمتیں برکتیں تو آتی ہی آتی ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک روزہ رکھنے کی بھی اتنی زبردست اہمیت ہے، اور کل کے ویڈیو میں نے بتایا جو شب جمعہ کا بنایا تھا کہ 3 روزے رکھنے کی 900 سال کی عبادت کا ثواب ہے۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، یہ تینوں دن انسان رکھ لے
تو ابھی نوچندی جمعرات نکلی ہے، کوئی بات نہیں، ابھی اور بچی ہیں راتیں، تو جمعرات، جمعہ، سنیچر 3 دن جو روزہ رکھ لے اس کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ تو نمازیں بھی مسلسل چل رہی ہیں، ہر دن کے اعمال ہیں ماشاءاللہ، اور ہر دن کے روزے کی الگ فضیلت ہے۔ میں آپ کے سامنے آج شب 8 کے اعمال آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 20 رکعت نماز ہے اور بڑی آسان نماز ہے۔ جیسے میں بتاتی رہتی ہوں کہ یہ نمازیں 2 کر کے ہی پڑھنا ہوتی ہیں، اور ہر نماز ایک جیسی ہے، ہر رکعت ایک جیسی ہے۔ وہ کیا ہے کہ 1 مرتبہ سورہ حمد کی تلاوت کرنا ہے، اور 3 مرتبہ 3 مرتبہ جو ہم لوگ نماز شب میں سورہ پڑھتے ہیں نا، ان سوروں کی تلاوت کرنا ہے۔ فلق اور ناس 3 بار پڑھنا ہے۔ اس طرح سے 20 رکعت مکمل کرنا ہے، 2 کر کے پڑھیں۔ پتہ ہے اس کا ثواب روایت میں ملتا ہے، روایت ہمیں بتاتی ہے، علماء ہمیں بتاتے ہیں کہ اس کا اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، اتنا بڑا اجر و ثواب ہے کہ یہ نماز پڑھنے والے یہ جو ثواب ملتا ہے اس کا نام صدیقین میں، صابرین میں، شاکرین میں، یہ ایک ایک کہنے کو تو لفظ ہے، لیکن بچوں کو للہ اس کی وضاحت کریے کہ صابرین کیا ہوتے ہیں، کہ آزمائشیں جب اوپر سے آتی ہیں، کبھی جان سے، کبھی مال سے، کبھی عزت سے، کبھی تمام کسی بھی طرح کی آزمائش آتی ہے تو گھبرانا نہیں ہے۔ کیمرہ جو چل رہا ہے نا اسے سب پتہ ہے، اگر آپ یہاں سے سچے ہیں، آپ کسی کو اذیت نہیں دے رہے ہیں، آپ سے جتنا کہا گیا ہے وہ واجبات کو بھی انجام دے رہے ہیں اور دوسروں کے کام آ رہے ہیں، کسی کی تکلیف کا سبب نہیں بنے ہیں، تو یہ آپ کی آزمائش ہے۔ اس کو صبر کہا ہے نا، قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر کا سہارا لو، صلاۃ کا سہارا لو۔ تو صبر، اس کی وضاحت بچوں کو بتائیے۔ شاکرین، پروردگار عالم نے جو کچھ دیا ہے، آج کل تو دنیا اتنی بدل گئی ہے، اتنی بدل گئی ہے، نیٹ کا زمانہ ہو گیا، برانڈڈ چیزوں کی بات ہونے لگی ہے، جنک فوڈ کی بات ہونے لگی ہے، ہر چیز ایک دم، پورا زمانہ جو 50 سال میں چینجز آنا تھے وہ ادھر کے چند سالوں میں چینجز آ گئے ہیں۔ تو یہ بچے بے چین رہتے ہیں، بے کل رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اس کے پاس یہ ہے میرے پاس نہیں، اس کے پاس وہ ہے میرے پاس نہیں، وہ ایسے کھاتا ہے، وہ ایسے رہتا ہے، وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے نا۔ گھر میں بچوں کے سوالوں کا جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن الحمدللہ شکر ہے خدا کا، پروردگار عالم کا، جو اہل بیت علیہ السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں اور جن کے سینوں میں محبت علی ہے، وہ الحمدللہ صابرین بھی، صبر بھی کرنے والے ہوتے ہیں اور شکر بھی کرنے والے ہوتے ہیں۔ جو کچھ دیا ہے پروردگار عالم نے اس پر شکر کرنا ہے۔ جب شکر کرتے ہیں نا تو وہ خالق کائنات، وہ مالک کائنات اپنے آپ اور انتظام کرتا رہتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا بہت کچھ ان کے پاس ہوتا ہے لیکن ناشکرانہ پن، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، جو ہے وہ نہیں دیکھ رہے ہیں، جو نہیں ہے سارا فوکس اس کے اوپر ہے۔ تو یہ بھی بچوں کو بتانا ہے کہ شکر کرنا ایک اچھی بات ہے۔ آپ دیکھیں الحمدللہ، جس کے پاس سب کچھ موجود ہے اس کی اہمیت نہیں ہے، آنکھیں ہیں اس کی اہمیت نہیں ہے، تو کبھی کسی نابینا کو دیکھیں تو شکر کرنے کو دل چاہے گا نا کہ پروردگار تیرا شکر ہے کہ میرے پاس آنکھ تو ہے، پیر ہیں، ہم لوگ اس کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں
کہ چل رہے ہیں اپنے حساب سے، جہاں چاہیں، چاہے مسجد جائیں، چاہے امام باڑے جائیں، چاہے اسکول جائیں، چاہے کالج جائیں، چاہے جو دل چاہے وہ کریں، لیکن شکر نہیں ادا کرتے۔ تو بچوں کو بتائیں، سکھائیں کہ بیٹا ان کو دیکھیے جن کے پیر نہیں ہیں، ان کو دیکھیے جن کے ہاتھ نہیں ہیں، ان کو دیکھیے جن کے پاس ہم لوگ کھانے کی کتنی بربادی کرتے ہیں۔ بچے کھانے کا پلیٹ میں ضرور چھوڑتے ہیں، ضرور چھوڑتے ہیں۔ ہو سکے تو ان کو کبھی کبھی ویڈیوز میں تو وہ گیم میں لگے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسی بستیوں میں لے جائیں جہاں کھانے کی پریشانی ہے، ایک ایک نوالے روٹی کی پریشانی ہے، وہاں لے جائیں، وہاں ان کو، کیونکہ ہم لوگ کو بچوں کی تربیت کرنا ہے نا۔ تو آج کل پریکٹیکل کا زمانہ ہے، ہم کہتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے، تو یا تو وہ سمجھنا نہیں چاہتے یا تو وہ سمجھیں گے نہیں، اور سمجھیں گے تو جب ویڈیو پر گیم کھیلنے لگیں گے پھر بھول جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو ایسی جگہیں لے جائیں۔ تو صابرین، شاکرین، صدیقین، سچ بہت بڑی بات ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک ایک جھوٹ قبر میں بچھو لے کے جاتا ہے۔ بڑے جانتے ہیں، لیکن یہ سب چیزیں بچوں کو بھی بتانا ہے۔ جھوٹ سے بھی بڑی تباہیاں ہوتی ہیں۔ ایک جھوٹ بولا، پھر اس کو چھپانے کے لیے دوسرا بولا، پھر اس کو چھپانے کے لیے تیسرا بولا، پھر وہ پڑھتے لگتی چلی جاتی ہیں، اور اس کے بعد ہمارا وجود آلودہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہم چاہے جتنے روزے رکھیں، ہم چاہے جتنی نمازیں پڑھیں، تو کیا وہ قبول ہے؟ چاہے سب کچھ کرنے کے بعد، 50 حج کرنے کے بعد، رات دن سجدے میں رہنے کے بعد بھی تو پتہ نہیں ہے کہ قبول ہے کہ نہیں ہے۔ نہ کہ جان بوجھ کے یہ ساری باتیں کرتے رہیں اور اس کے بعد ہم سوچیں میرا روزہ قبول ہو جائے، میری نماز قبول ہو جائے۔ بچوں کو یہ بات بتانا ہے، نہیں ہو سکتا ہے بچے ایسے۔ اپنے دل کو صاف رکھیے۔ تقوی گزاری ایک بہت بڑی یہ بھی عبادت ہے۔ ہر لمحہ سوچیں کہ ہم کو اپنے امام کو جواب دینا ہے، ہمیں اپنے امام علیہ السلام کے سامنے جانا ہے، تو ہمیشہ بتائیں کہ ہمارا نام ہے، اعمال تو لکھا جا رہا ہے، اور وہ مولا کے سامنے جاتا ہے۔ تو بڑے سب کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن یہ زمانہ اتنی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے کہ یہاں پر ہم کو بچوں کی تربیت پر اپنے سے زیادہ، سارے کاموں سے زیادہ بچوں کی تربیت پر کام کرنا ہے، کیونکہ یہی بچے بڑے ہو کے کیا کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے۔ جن کی تربیت اچھی ہو جاتی ہے وہ شاد اور آباد رہتے ہیں، اور دوسروں کو بھی شاد اور آباد کرتے، اور جو تربیت نہیں دے پاتے، خدا نہ کرے، بہت سے والدین دیتے بھی ہیں لیکن بچے نہیں سیکھتے ہیں۔ تو اس سب کے لیے بھی قرآن مجید میں بہت کچھ کہا گیا ہے، بہت کچھ واقعات ہیں، تو ان سب سے آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو اتنی بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کو ضرور سمجھیں اور بچوں کو سمجھائیں۔ ہم لوگ تو یہ بہت بڑا کام ہو جائے گا۔ اور جو میں نے نماز بتائی ہے شب 8 کی 20 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں فلق و ناس پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یہ نماز پڑھیں۔ اور روزے کی بھی فضیلت یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد واجل فرجہم، کہ جس نے 8 روزے رکھ لیے تو اس نے سمجھ لیجئے جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ جیسے نماز کی فضیلت میں آپ نے سنا ہوگا کہ جو یہ 20 رکعت نماز پڑھ لے گا، اس کو جب قبر سے باہر نکالا جائے گا تو 70 فرشتے اس کو جنت کی بشارت دیں گے۔ تو ایسا ہی نہیں ہم سے نماز روزے کو کہا گیا اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کا کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے، ہماری ہی زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے کہا گیا ہے۔
تو بس الحمدللہ اس رجب المرجب کے مہینے میں صدقہ دے، دعائیں کرے اور استغفار پڑھے۔ 8 روزے کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جمعرات جمعہ سنیچر یہ 3 تو ہو گئے، تھوڑے سے اور رکھ لے جائیں گے 8 ہو جائیں گے۔ اور بہت سے لوگ شروع میں رکھ لیتے ہیں 3، بیچ میں 3 رکھ لیتے ہیں، آخر میں 3 رکھ لیتے ہیں۔ تو مطلب جیسے جیسے ہو سکے اپنی سہولیت کے حساب سے روزے رکھیے، صدقہ دیجیے، چاہے لباس کا دیجیے، چاہے غذا کا دیجیے، چاہے نقد دیجیے، لیکن دوسروں کا درد اپنے سینے میں ضرور جگائیے۔ یہ غریب، یتیم، مسکین، ان سب کے بنا ہم جو کھا رہے ہیں، جو پہن رہے ہیں، یہ سب ادھورا لگتا ہے نا، ہر مومن کو لگتا ہے۔ یہ خالی رجب کا مہینہ نہیں ہے، اس میں تو زیادہ تاکید کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو خاموش سال بھر رہتے ہیں، اور خاموش رہتے ہیں اور بالکل اپنی جیب کو ٹائٹ رکھتے ہیں، بند کیے رہتے ہیں، پکڑے رہتے ہیں، ایک بھی پیسہ باہر نہ جائے۔ ورنہ تو الحمدللہ مومن ماشاءاللہ ماشاءاللہ راہ خیر میں اور تمام نیک کاموں میں خرچ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو سب کے لیے میری بہت سی دعا ہے۔ آج تھوڑا سا خرچہ میرے اوپر بھی کر دیے، مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اور میرے بچوں کو بھی، آپ سب کو بھی مولا کی ضمانت میں دیا۔ والسلام۔